عزیز محترم مکرم بزرگوں اور بہن بھائیوں، آج ہم یہ بیان کریں گے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ والی ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اس دنیا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی آیات کریمہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر یہ اعلان واضح الفاظ کے اندر بیان کیا ہے کہ حتیٰ کہ اگر ہم ان کو شمار کریں تو ہمارے لیے نمونہ ہدایت ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث کریمہ بھی ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ لوگوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی اور جو آخرت کی زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے۔ تو عزیز محترم، آج ہم اس بارے کے اندر کچھ باتیں پیش کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کرتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، ساری کی ساری ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اور صرف تعلیم و تعلم ہے۔ باقی ساری کی ساری چیزیں اس دنیا کے اندر ختم ہو جانے والی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ اس دنیا کے اندر تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، تمام کی تمام چیزیں مٹ جانے والی ہیں، تمام کی تمام چیزیں اس مٹی کے اندر ریزہ ہو جانے والی ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اس دنیا کی ہر چیز کو ختم ہونا ہے، اس دنیا کی ہر چیز کو مٹ جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ تیرے رب کا نام ہے جو ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی اللہ کی ذات ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ کریم اعلان کرتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، لوگو جان لو یہ دنیا کی زندگی حیات الدنیا لعب ولہو، یہ کھیل اور تماشا ہے، وزینۃ اور یہ زیب و زینت ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور یہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مال اور اولاد کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بڑھنا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یعنی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے، اگر کوئی چیز اصل ہے تو وہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کہ لوگوں لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اور وہ لذات کو توڑنے والی چیز وہ موت ہے۔ میرے عزیزوں، کیونکہ جب آدمی موت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، جب آدمی موت کے بارے میں سوچتا ہے کہ آج میں ہوں، مجھ سے پہلے میرے باپ دادا تھے، مجھ سے پہلے میرے آباء و اجداد تھے، مجھ سے پہلے میرے رشتے دار تھے، مجھ سے پہلے میرے پڑوسی تھے، مجھ سے پہلے میرے دوست و احباب تھے، مجھ سے پہلے اس دنیا کے اندر بڑے بڑے سردار تھے جو حکومت کرنے والے تھے، جن کے پاس بڑی بڑی مملکت تھی، جن کے پاس بڑی بڑی حکومتیں ان کے ماتحت تھیں۔ جب وہ سارے کے سارے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ سارے کے سارے اس دنیا سے کوچ کر گئے، وہ سارے کے سارے اس زمین کے تہہ کے اندر چلے گئے، تو ایک وقت آئے گا کہ ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کے اندر چلے جانا ہے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لوگوں لذات کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو تم کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے پھر یہ جو دنیا کی محبت آدمی کے دلوں کے اندر یہ پیوند ہو جاتی ہے،
پھر موت کو یاد کرنے سے یہ دنیا کی محبت آدمی کے دل سے نکل جاتی ہے، گناہوں کے قریب آدمی نہیں جاتا، اللہ کی فرما برداری کے قریب ہو جاتا ہے۔ موت کو یاد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی موت کو یاد کر کے آدمی وہ اعمال کرے، آدمی وہ اچھے کام کرے، آدمی وہ اچھے فعل کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم بھی راضی ہوتا ہے، جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر بھی راضی ہوتے ہیں، جس کے کرنے کی وجہ سے یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے، جس کے کرنے کی وجہ سے آخرت بھی سنور جاتی ہے، جس کے کرنے کی وجہ سے قبر بھی سنور جاتی ہے، جن اچھے اعمال کو کرنے کی وجہ سے میدان محشر کا اور پرصراط بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کہ لذات کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو تم کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، کیونکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ 50 سالہ زندگی ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی، یہ نیست و نابود ہو جائے گی۔ آج اگر ہم دنیا کے پیچھے جاتے ہیں تو میرے عزیزو ہم اس بات کو فراموش کر کے جاتے ہیں کہ شاید ہم نے مرنا نہیں ہے، شاید ہم نے اللہ کے سامنے جا کے کھڑا نہیں ہونا۔ اور جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے، دنیا اس کو رسوا کرتی ہے، دنیا اس کو حتیٰ کہ ہر ایک کا محتاج کرتی ہے۔ اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے احکام کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، تو دنیا اس کے قدموں کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ تو عزیز نوجوانوں، عزیز محترم مکرم بزرگوں اور بہن بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کے حسن، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی پرکشش چیزیں، یہ ساری کی ساری ایک نہ ایک دن ملیاں میٹ ہو جائے گی۔ اللہ کریم قرآن کے اندر کہتا ہے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، سمندر ابل پڑیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے عزیزوں یہ وہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں خطاب کرنا چاہتا ہے کہ اس دنیا کی محبت کو چھوڑ کر میرے سامنے آ جاؤ، آخرت کی زندگی کو سنور لو، کیونکہ جب نیک بندہ قبر کے اندر جاتا ہے قبر پکار کر کہتی ہے مرحبا مرحبا، تو زمین پر چلنے والوں میں مجھے محبوب تھا، زمین پر چلنے والوں میں مجھے پسند تھا، آج تیرا معاملہ میرے پاس سپرد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تا حد وسیع قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، اور جنت میں سے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی انعامات کو اس آدمی کے لیے میسر کر دیتے ہیں۔ اور آج اس دنیا کے اندر لوگوں کا کیا اصول ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر لی۔ میرے عزیزو اس دنیا کے اندر کامیابی کو حاصل کر لینا کیا ہے؟ آدمی کے پاس مال آ گیا کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ دنیا آ گئی، پیسے آ گئے، عہدے آ گئے، رتبے آ گئے، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے عزیزو فرعون کے پاس بھی تھی، حامان کے پاس بھی تھی، قارون کے پاس بھی تھی، شداد کے پاس بھی تھی، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی مال تھا، دنیا کی جائیدادیں تھیں، دنیا کے عہدے تھے، لیکن اصل کامیابی یہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کو سنور لے، اس کو آدمی سلجھا لے، اس کے بارے کے اندر تیاری کر لے، قبر کی فکر کر لے، قبر کے بارے کے اندر آدمی اچھے اعمال کرے، قبر کی فکر کر لے، اور قبر کے اندر جانے سے پہلے اللہ نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا ہے ہم ان کاموں کو کر لیں، قبر کے اندر جا کے ہم کامیابی حاصل کریں۔ یہ اصل کامیابی ہے، ہمیں جنت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، پاک پیغمبر کی تعلیمات مل جائے، رسول اللہ کا طریقہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل زندگی ہے۔ اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن و انس کو اگر پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے سامنے نیاز مندی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر آ کے اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کے رضا کے پروانے کو ہم جاری کر سکیں، رسول اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ تو عزیزو خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے ہم اپنی زندگی کو سنور لیں، آج ہمارے پاس یہ قوت ہے، آج ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہم اس طاقت کو اللہ کی عبادت کے اندر
گزاریں، اللہ کی اطاعت کے اندر گزاریں، اللہ کے فرما برداری کے اندر گزاریں۔ دعا ہے اللہ سے اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے، اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی رسول اللہ کا سچا عاشق بنائے۔